جی کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے جی، کوئی ایشو نہیں ہے میرے اینڈ سے، آپ کو اجازت ہے جی 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 ہم لوگ بات کر رہے تھے شاعروں اور ادیبوں کے اصل نام کے حوالے سے خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ لوگ جو بیسیکلی لٹریچر کے طالب علم نہیں ہوتے، تو ان کو یہ جو چیز ہے یہ خاصی کنفیوژن کریٹ کرتی ہے ان کے لیے. مثلا ایک بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا، ایک درخشاں ستارہ. انہوں نے افسانے سفر نامے میں بہت زیادہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح اردو شاعری میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. شاعری جو تھی وہ سنجیدہ کرتے ہیں، لیکن سفر نامہ وہ جو ہے مزاحیہ انداز میں ہلکی پھلکی تحریر لکھتے ہیں. ابن انشا ان کا بڑا مشہور شعر ہے، کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. تو آپ دیکھیے، ایک طرف محبوب کے حسن و جمال کی تعریفیں کرنے والا شاعر ہے بڑا سنجیدہ سا، اور دوسری طرف ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں دنیا گول ہے چلتے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، خمار گندم اور آوارہ گرد کی ڈائری، کیا کابل میں گدے نہیں ہوتے، دنیا گول ہے. اس طرح کی تحریر کا موجہ جو ہے ان کا نام ابن انشا ہے جی، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ شیر محمد خان ہے. اردو ادب میں وہ ابن انشا کے نام سے جانے جاتے ہیں، جبکہ ان کا اصل نام کیا ہے جی؟ شیر محمد. اسی طرح اردو میں جو جاسوسی ناول نگاری ہے، جاسوسی ایک خاص قسم کے ناول لکھے جاتے ہیں جو انسان کی جو کیا کہہ لیں کہ ایک متجسس حص کو تسکین دینے کے لیے جاسوسی ناول لکھے جاتے ہیں. تو جاسوسی ناول اولین ناول نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ناول یہ اپنے قلمی نام ابن صفی کے نام سے لکھتے ہیں، جبکہ ان کا اوریجنل نیم جو ہے وہ اسرار احمد ہے. اسی طرح شاعر ہیں بڑے زبردست قسم کے، انجم رومانی ان کا نام ہے. شاعری میں یا انجم رومانی کے قلمی نام سے لکھتے ہیں، یہ شاعرانہ نام سے لکھتے ہیں، جبکہ ان کا اوریجنل نیم ہے فضل دین. اسی طرح ڈاکٹر انور سدید مورخ ہیں، نقاد ہیں، بہت بڑا ایک نام ہے اردو ادب میں. چند ہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اردو ادب میں بہت خاص طور پہ تنقید اور تاریخ کے میدان میں نام کمایا ہے. ان میں سے ایک درخشاں ستارہ ڈاکٹر انور سدید ہیں، جبکہ ان کا نام جو اوریجنل نام ہے وہ محمد انوار الدین ہے جی. یہاں پہ بھی کچھ غلط لکھا ہوا ہے، نور الدین نہیں ہے جی، انوار الدین. انور سدید کے قلمی نام سے وہ لکھتے ہیں، جبکہ ان کا اوریجنل نیم ہے محمد انوار الدین. انیس ناگی کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑے ناول نگار، شاعری پہ بھی ان کا کام ہے، علم عروض کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے سابق استاد پروفیسر انیس ناگی کے نام سے لکھتے ہیں، جبکہ ان کا اوریجنل نیم یعقوب علی ہے. اور یہ کوسچن جو ہے وہ 3 سے 4 مرتبہ پچھلے چند سالوں کے اندر رپیٹ ہوا ہے جی. اسی طرح باقی صدیقی ہیں، ان کا اوریجنل نیم سائی محمد افضل ہے. ایک اور کوسچن جو بار بار رپیٹ ہوتا ہے وہ جو ہے شہرت بخاری کے حوالے سے ہے. شہرت بخاری قلمی نام ہے، جبکہ اوریجنل نیم جو ہے وہ محمد انور ہے. جیسے ڈاکٹر انور سدید ہیں، ان کا نام محمد انوار الدین ہے، ایسے ہی شہرت بخاری کا اصل نام جو ہے محمد انور ہے جی. صدیق سالک، بریگیڈیئر صدیق سالک، فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے ان کا تعلق ہے. بڑی مشہور و معروف کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، جب سرنڈر کیا پاکستانی افواج نے 1972 کا 1971-72 کا سانحہ ہوا، وہ بنگلہ دیش کا قیام جب عمل میں آیا 16 دسمبر کا، تو یہ اس کے چشمدید گواہ تھے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے ان کا تعلق تھا. تو بریگیڈیئر صدیق سالک کا جو نام ہے وہ محمد صدیق ہے جی. اس میں تو خیر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن بعض نام ایسے ہیں، مثلا
محسن بھوپالی ایک بہت بڑے شاعر ہیں غزل کے، اور نظم بھی لکھی ہے. تو محسن بھوپالی کا اصل نام عبد الرحمان ہے. صدیق سالک کا تو تھوڑا ہنٹ مل جاتا ہے، تھوڑا وہاں پہ بندہ آئیڈیا لے لیتا ہے کہ سے نام کے ساتھ صدیق آ رہا ہے، ادھر صدیق سالک ہے تو ادھر محمد صدیق ہوگا. تو لیکن بعض نام ایسے ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں ان ایک دو نمبرز کو یا تین چار نمبرز کو کریک کرنے کے لیے. جبکہ اگر ہم اردو ادب کے حوالے سے بات کریں تو پھر ہمیں تفصیلاً ان تمام شخصیات کے حوالے سے جو ہے آگاہی ہونی چاہیے. اگر آپ لیکچرر اردو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو مکمل تیاری کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں، انگلش کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور سبجیکٹ کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو چند ایک جو مشہور ہستیاں ہیں ان کے کلمی نام اور ان کے جو اوریجنل نیم ہیں ان کا علم ہونا وہ بہت ضروری ہے جی. اسی طرح مرزا ادیب بہت بڑے ڈرامہ نگار ہیں. آغا حشر کاشمیری کے بعد بہت زیادہ ڈرامے انہوں نے لکھے مرزا ادیب نے، اور خاص طور پہ ان ڈراموں کا جو موضوع ہے وہ کشمیر کی آزادی ہے یا فلسطین کی آزادی کے حوالے سے ان کا بہت جو ہے نا بہت زیادہ کام ہے. تو مرزا ادیب کا جو اوریجنل نیم ہے وہ دلاور علی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ فرق ہے ان کے اصلی نام میں اور ان کے قلمی نام میں، کہ نام ہے دلاور علی اور لکھتے کون کس قلمی نام سے ہیں جی؟ مرزا ادیب. مرزا ادیب کے نام سے لکھتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک مرثیے کے بہت بڑے شان سے، جبکہ ان کا جو اصل نام ہے وہ مرزا سلامت علی ہے. دبیر ان کا تخلص ہے، مرزا سلامت علی دبیر. اسی طرح ایک یہ کوسچن بھی تقریباً 3 سے 4 مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے جو اب میں جو ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، تو اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا. اردو میں مزاحیہ لکھتے ہیں، مزاحیہ مضمون لکھتے ہیں حاجی لک لک. حاجی لک لک یعنی کاف قلم والے کاف کے ساتھ ہے ان کا نام حاجی لک لک، اور ان کا اصل نام ہے عطا محمد چشتی. نام دیکھیے عطا محمد، اور قلمی نام ہے ان کا جی حاجی لک لک. اسی طرح جو ہے مشفق خواجہ، مشفق خواجہ خامہ بگوش کے نام سے یہ کالم لکھتے رہے ہیں مختلف اخبارات میں، اور اردو کے بہت بڑے محقق ہیں. بڑا کام ہے ان کا اردو تحقیق کے حوالے سے. تو ان کا اصل نام عبد الحی ہے. یہ کوسچن بھی ریپیٹ ہو چکا ہے. یہ وہ ساری باتیں یا وہ صرف کوسچن یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، موسٹ ریپیٹڈ کوسچنز ہیں جو پبلک سروس کمیشن کے ان ایگزامز میں ون پیپر جو جنرل ایبیلٹی کے امتحانات ہوتے ہیں ان میں ان کے لیے، یا پچھلے جو لیکچرر اردو سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو یا دوسرے لیکچررز کے امتحانات میں جو چیزیں پوچھی جا رہی ہیں موسٹ کامنلی ان کو ہم کریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں جی. مشفق خواجہ کی بات ہو رہی تھی، اردو کے بہت بڑے محقق ہیں. ان کا اصل نام ہے جی عبد الحی. عبد الحی. مولانا حسرت موہانی، یہ نام یقیناً تمام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس نام سے واقف ہیں، مولانا حسرت موہانی. اور ان کا اوریجنل نیم ہے جی سید فضل الحسن. سید فضل الحسن ان کا نام ہے، اور مولانا حسرت موہانی کے نام سے یہ غزلیں لکھتے ہیں. اردو غزل کے مجدد کہلاتے ہیں، امام غزل بھی بولا جاتا ہے. اور یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے مرتی ہوئی غزل میں زندگی کی نئی روح پھونکی تھی جی. اسی طرح میرا جی جدید شاعری یا آزاد نظم کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میرا جی، نور میم راشد اور خالد حسین تصدق، یہ 3 نام ایسے ہیں جن کو اولیت حاصل ہے آزاد نظم کے حوالے سے. گو نور میم راشد کا جو ان کی کتاب تھی وہ پہلے چھپی اور انہیں اولیت
حاصل ہوگی، لیکن میرا جی کا جو کام ہے اردو آزاد نظم کے حوالے سے وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ میرا جی کا جو اصل نام ہے وہ ثناء اللہ ڈار ہے۔ کیا نام ہے جی؟ ثناء اللہ ڈار۔ اور میرا جی ان کا تخلص ہے۔ یہ ایک ہندو جو لڑکی تھی، اس کے عشق میں اس لڑکی کا نام تھا جی میرا، اور اس کے عشق میں انہوں نے اپنا نام بدل کے میرا جی رکھ لیا تھا، اور میرا جی کے نام سے ہی شاعری کی، میرا جی کے نام سے ہی تنقید نگاری کی، گیت لکھے، بمبئی میں فوت ہوئے، ہندوستان میں بہت ساری فلمیں، بہت سارے کامیاب فلموں کے یہ رائٹر رہے، اور بہت سارے کامیاب یا مشہور و معروف نغمے دیے جی انہوں نے ہندوستان فلم انڈسٹری کو جی۔ جی اسی طرح نذیر اکبر آبادی، ہم سب لوگوں نے ان کی نظمیں پڑھی ہیں، برسات کی بہاریں، روٹی، مفلسی، اور اسی طرح بندر کا تماشا، چھوٹی چھوٹی یا زندگی کے عام معاملات سے تعلق رکھنے والے موضوعات پہ انہوں نے نظمیں کہی ہیں، اور اردو نظم میں اولیت حاصل ہے انہیں۔ نذیر اکبر آبادی اپنے والدین کی 9-10 اولادوں میں سے زندہ بچ جانے والے واحد یہ کیا کہہ لیں فرد تھے، یا واحد بیٹے تھے جی۔ ان کا اصلی نام ہے جی شیخ محمد ولی، چونکہ یہ دلی میں پیدا ہوئے۔ کیا نام ہے جی؟ نذیر اکبر آبادی۔ ہم سب لوگ واقف ہیں، دو اکبر آبادی ہیں اردو ادب میں، ایک اکبر الہ آبادی ہیں، اکبر الہ آبادی، اور دوسرے ہیں نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی قدیم شاعری سے ہے، ان کا تعلق ہے قدیم زمانے سے، یہ دلی میں پیدا ہوئے، اور اکبر آباد جسے آگرہ بولتے ہیں وہاں پہ انہوں نے پرورش پائی، اور وہیں پہ یہ پلے بڑے، وہیں پہ زندگی گزاری۔ 1735 میں یہ پیدا ہوئے اور 1830 میں انہوں نے وفات پائی، اور اردو غزل میں اردو نظم میں انہیں اولیت حاصل ہے، اور کیا کہہ لیں کہ انہیں عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے عوامی موضوعات پہ جو ہیں وہ نظمیں لکھی ہیں، اور اس زمانے میں نظمیں لکھی ہیں جس زمانے میں صرف غزل کو ہی، یا غزل کے اندر جو ہے طبع آزمائی کو ہی شاعر ہونے کی دلیل سمجھا جاتا تھا جی۔ تو ان کا نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے جی شیخ محمد ولی، شیخ محمد ولی۔ اس کے بعد ہے جی مرزا غالب، بڑا نام سنا ہے ہم نے، ان کا اصل نام اسد اللہ خان غالب ہے، اسد اللہ خان غالب ہے جی، اور مرزا غالب کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اسی طرح عمر خیام ربائی کے شاعر ہیں جی، اور ان کا اوریجنل نیم ہے غیاث الدین، اوریجنل نیم ہے غیاث الدین، اور عمر خیام کے نام سے یہ مشہور ہے۔ ایک اب جو میں نام آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس فرد کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اردو ادب میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں سے ہیں۔ افسانہ آپ جانتے ہیں، مختصر سی کہانی جو ایک نشست کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں، افسانہ کہلاتی ہے، اور اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے منشی پریم چند، یا مختصراً انہیں پریم چند بولا جاتا ہے، پریم چند کے نام سے، کلمی نام سے یہ لکھتے ہیں۔ کیا نام ہے جی؟ پریم چند، جبکہ ان کا اصلی نام ہے دھن پت رائے، دھن پت رائے ان کا نام تھا، اور پریم چند کے کلمی نام سے یہ افسانے لکھتے رہے ہیں۔ دھن پت رائے نام ہے اوریجنل نیم، جبکہ کلمی نام ان کا کیا ہے جی؟ پریم چند، اور یہ اردو کے اولین افسانہ نگار ہیں، اور پریم چند کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ترقی پسند تحریک کا جو پہلا اجلاس 1936 میں لکھنؤ میں ہوا تھا، اس کی صدارت بھی منشی پریم چند نے کی تھی، اور ان کے افسانے اور احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں یہ بات مشترک ہے کہ دونوں کے افسانوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے دیہاتی پس منظر کو استعمال کرتے ہوئے افسانے لکھے ہیں جی۔ پریم چند نام ہے، جبکہ کلمی نام ہے، جبکہ اوریجنل نیم ان کا کیا ہے جی؟ دھن پت رائے، دھن پت رائے۔ یہ سوال پچھلی جو 2017 کا پیپر تھا اس میں ریپیٹ ہوا ہے، جو اب میں نام آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جگر مراد آبادی، جگر مراد آبادی شاعر ہیں، اور
ان کا اوریجنل نیم ہے علی سکندر. یہ سوال پچھلے پبلک سروس کمیشن کے پیپر میں ریپیٹ ہوا ہے, 2017 کے لیکچرز کے پیپر میں یہ کوسچن آیا ہے جی کہ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے. تو جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر ہے جی, علی سکندر. اسی طرح قصور سے تعلق رکھنے والے لوگ تو جانتے ہوں گے بلے شاہ کا اصل نام کیا ہے جی, سید عبداللہ ہے. اسی طرح سچل سرمست کا نام عبد الوہاب ہے جی. اردو مصنوعی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں جی, نسیم ان کا تخلص ہے, اور ان کا جو اصل نام ہے پنڈت دیا شنکر, کول پنڈت دیا شنکر نسیم کے نام سے جانے جاتے ہیں. خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد ہیں, اور اردو میں ان کی لاجواب شاہکار مصنوعی ہے گلزار نسیم کے نام سے. گلزار نسیم ایک مصنوعی ہے, اور اس مصنوعی کے مصنف کا نام کیا ہے جی, پنڈت دیا شنکر نسیم. نسیم ان کا تخلص ہے, اور اوریجنل نیم پنڈت دیا شنکر ہے جی, پنڈت دیا شنکر. اسی طرح جی ایک تخلص آپ نے سنا ہوگا آتش ہے, اور ان کا اوریجنل نیم خواجہ حیدر علی آتش ہے. خیر تخلص کو یاد رکھنا آسان ہے, تخلص کو یاد رکھنا آسان ہے. تخلص اور اوریجنل نیم میں کوئی خاص فرق نہیں, یعنی خاص فرق اس حوالے سے کہ وہ ہماری کیا کہہ لیں زبان پہ اس انداز میں وہ رواں ہوتا ہے کہ ہم تخلص کو دیکھ کے اوریجنل جو رائٹر ہے اس کا پورا نام ہم جان سکتے ہیں. اصل مسئلہ اس جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ اوریجنل نیم کچھ اور ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نام ہے شیر محمد خان, اور قلمی نام ہے ابن انشا, یا نام ہے ان کا دھن پت رائے, جبکہ لکھتے وہ پریم چند کے نام سے ہیں. اسی طرح ایک اور کنفیوژن کریٹ کرنے والا نام ہے جی فراق گورکھپوری. کیا نام ہے جی, فراق گورکھپوری. اور ان کا اصلی نام ہے رگھوپتی سہائے, رگھوپتی سہائے یہ ان کا اوریجنل نیم ہے, جبکہ فراق گورکھپوری کے نام سے لکھتے ہیں. میرا جی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ نام ہے ثناء اللہ ڈار, اور انہوں نے اپنا نام بدل کے کیا رکھا ہوا ہے جی, میرا جی. اسی طرح اکبر نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام شیخ ولی محمد ہے, اور انہوں نے اکبر الہ آبادی کے نام سے اکبر نذیر اکبر آبادی کے نام سے جو ہے وہ نظمیں لکھی ہیں. اسی طرح غزل, نظم اور گیت کے شاعر ہوئے ہیں. قتیل شفائی بڑے مشہور شاعر ہیں, ابھی چند دو دہائیاں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے جی. قتیل شفائی 90s کی دہائی میں اللہ کو پیارے ہوئے. تو قتیل شفائی کا جو اوریجنل نیم ہے وہ اورنگزیب ہے. کیا نام ہے جی, اورنگزیب ان کا اصلی نام ہے, جبکہ وہ جو قلمی نام ہے آپ یا ان کا تخلص ہے وہ کیا ہے جی, قتیل شفائی. قتیل شفائی نام شاعرانہ نام ہے, اور ان کا اصل نام ہے جی اورنگزیب. یہ بھی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. اسی طرح ایک اور اردو ادب میں مزاح کے حوالے سے ان کی حیثیت مسلم ہے جی, شوکت تھانوی. نام سنا ہوگا آپ نے, شوکت تھانوی. ان کا اصلی نام ہے جی محمد عمر, اصلی نام ہے جی محمد عمر, اور شوکت تھانوی کے قلمی نام سے یہ مزاحیہ مضامین لکھتے ہیں. اسی طرح اردو نظم کے حوالے سے جب ہم نے بات کی, آزاد نظم کے حوالے سے خاص طور پہ, تو میں نے ایک نام لیا آپ کے سامنے میرا جی کا. میرا جی کا اصلی نام ثناء اللہ ڈار تھا. اسی طرح ایک اور نام میرا جی کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا تھا, نون میم راشد. یہ جیسے مخففات ہیں, جیسے آج کل ہم اللہ دیتا کو اے ڈی کہہ رہے ہیں, یا اے ڈی کہتے ہیں, کرم دین کو کے ڈی انہوں نے تھوڑا ایبریویٹ کیا ہوتا ہے. کرم دین نام ہوتا ہے اور کے ڈی کہلا رہے ہوتے ہیں, اللہ دیتا نام ہوتا ہے تو اے ڈی کہلا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح انہوں نے اس کو ایبریویٹ کیا ہے اردو میں, نون میم راشد. نون میم یعنی نظر محمد راشد. کیا ایبریویشن نکالی ہے ماشاءاللہ سے, سبحان اللہ. نون میم راشد کا اصلی نام کیا ہے جی, نظر محمد. ان کا اصلی نام ہے نظر محمد ان کا نام تھا, اور
انہوں نے جو کلمی نام جس کلمی نام سے انہوں نے نظمیں لکھی ہیں 4 مجموعے تشکیل دیے ہیں یہ بھی برٹش رائل آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR سے ان کا تعلق رہا ہے. نظر محمد راشد اور یہ لندن میں انہوں نے وفات پائی تھی اور ان کی وصیت تھی کہ ان کی لاش کو جلا دیا جائے. یہ چند وہ مشہور باتیں ہیں جو کسی مصنف کے بارے میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ایک آپ لوگ ماشاءاللہ سے ایجوکیشنسٹ ہیں, ایک تھیوری آپ نے پڑھی ہوگی لرننگ بائی ایسوسیشن, کہ چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے سے جو ہے وہ ان کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. تو جب ہم کسی بندے کے بارے میں کسی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے متعلقہ اگر ایک دو اس کی خوبیاں خامیاں یا ایک دو اور باتیں جو اس کی زندگی کے متعلق ہوں اس کی لائف کو ہم بیان کر سکیں تو اس شخصیت کو اس بندے کو اس فرد کو یاد رکھنا اس شاعر ادیب کو یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جی ہاں ہاں ہماری ایج کے لوگوں کے فیوریٹ ناول نگار ہماری ایج کے کیا پاکستان کی بننے کے بعد حب الوطنی, اسلام سے محبت اور جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے میں ان کا بہت بڑا نام ہے. جی نسیم حجازی, سب لوگوں نے نام سنا ہوگا, ان کے ناولس بھی پڑھے ہوں گے, بڑے جو ہیں موٹیویٹڈ قسم کے ناول ہیں, کیا کہہ لیں کہ جوش بھر دیتے ہیں اور ایسا سحر طاری کرتے ہیں کہ جب آپ ایک مرتبہ ناول پکڑ لیں, آپ ناول کو پڑھنا شروع کریں تو وہ آپ پہ ایک خاص قسم کا جادو طاری کر دیتا ہے, جیسے آپ کوئی شکاری اپنا جال پھینک دیتا ہے نا کسی اپنے شکار پہ اور پھر وہ شکار اس جال سے نکل نہیں پاتا, اس شکار جو ہے وہ جال کو توڑ نہیں پاتا. مجھے تو لگتا ہے نسیم حجازی کی تحریر میں ایسا ہی کچھ لوچ ہے, ایسا ہی کچھ جادو ہے, ایسا ہی کچھ اثر ہے کہ آپ ان کے ناول ایک بار ان کو پڑھنا شروع کر دیں تو پھر آپ ان کے سحر سے بچ نہیں سکتے. تو نسیم حجازی کا جو اصل نام ہے وہ محمد شریف ہے. کیا نام ہے جی؟ محمد شریف. اوریجنل نام محمد شریف ہے, جبکہ نسیم حجازی ان کا جو ہے وہ قلمی نام ہے اور نسیم حجازی کے نام سے ہی وہ جانے جاتے ہیں. بچہ جانتا ہے ہماری ایج کا اور ہم سے پہلے جو کیا کہہ لیں جنریشنز ہیں وہ سارے لوگ ان کے نام سے واقف ہیں اور ان کے ناولز بڑے کیا کہہ لیں بڑے مشہور ہیں اور لوگ بڑے شوق اور ذوق سے پڑھتے ہیں. جی منو بھائی سندس فاؤنڈیشن کے بانی, ملک میں تھیلیسیمیا کے لیے انہوں نے کام کیا, جنگ اخبار میں لکھتے رہے, بڑے زبردست قسم کے کالم نگار ہیں, کالم نگار تھے, اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے. بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے نیک ملک کی یعنی ملک کے اندر بہت سارے فلاحی کاموں میں انہوں نے حصہ لیا. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. منو بھائی شاعر بھی ہیں, ان کی بڑی مشہور نظم ہے جو میری فیورٹ ہے, کی ہوئے ہے کی ہوئے گا کچھ نہ کچھ تو ہوندا رہندا ہے, ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے, عشق سمندر ترنا پیندا ہے. تو یہ بڑی مزے کی نظم ہے, بڑی موٹیویشنل ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کی ہویا ہے کچھ نہیں ہویا کچھ نہ کچھ تے ہوندا رہندا ہے, ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے. یعنی اگر آپ زندگی میں کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنا پڑیں گے. لیس للانسان الا ما سعى, کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. رب کا بھی فرمان ہے اور آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ پہلی وحی کا آغاز جو ہے وہ لفظ اقرا سے ہوا. جب بھی کوئی بندہ بات شروع کرتا ہے نا تو ہم سب لوگ جانتے ہیں یا تو اس کے ابتدائیے میں اس کی ساری جو حکمت ہے دانش ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے, یا اس نے کچھ نہ کچھ آخر میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے, کوئی ایسی بات چھپا کے رکھی ہوتی ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ سب سے قیمتی ہے. تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی وحی کا نزول فرمایا تو پہلا لفظ جو اللہ نے اتارا اپنے آخری نبی پہ, آخر الزمان پیغمبر پہ, وہ لفظ تھا اقرا, پڑھ. یعنی پڑھنے کے اندر وہ طاقت ہے, وہ انقلابی قوت ہے جو یا وہ ایسی قوت ہے جس نے کیا کہہ لیں کہ
ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اسی لفظ اقرا کی طاقت ہے کہ آج 1500 سال گزرنے کے باوجود اسلام پہلے دن کی طرح زندہ و تابندہ ہے جی. تو آپ لوگ بھی اقرا کے لفظ کے اندر چھپی طاقت کو پہچانیے اور محنت کیجئے, کوشش کیجئے, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ یقیناً ایک دن سرخروح ہو کے نکلیں گے اس ساری کوشش سے, اس سارے امتحانات سے, اس ساری آزمائش سے, اور یقیناً اللہ آپ کو کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے گا جی. جی ہم بات کر رہے تھے منو بھائی کی, اور منو بھائی کی نظم کی ہویا سے, پنجابی کی نظم ہے سے بات کہیں اور نکل گئی جی, کہیں اور ہمارا جو موضوع سخن تھا وہ کسی اور طرف چلا گیا جی. منو بھائی کا اصل نام منیر احمد ہے جی. کیا نام ہے جی؟ منیر احمد. منیر احمد ان کا نام ہے, اور وہ منو بھائی کے نام سے جو ہے وہ مشہور و معروف ہے. پطرس بخاری, پطرس جو ہے اردو ادب کا ایک درخشاں ستارہ ہیں جی. صرف 11 مضامین لکھے ہیں, صرف چھوٹے چھوٹے, ایک چھوٹی سی کتاب ہے چند صفحوں کی, اور 11 مضامین لکھے ہیں. لیکن رشید صدیقی پطرس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہت تھوڑا سرمایہ اردو ادب میں چھوڑ کے بہت بلند مقام پایا ہے جی پطرس نے. اور یہ پشاور سے تعلق رکھتے تھے, ایک جینیس تھے, 1898 میں پیدا ہوئے. 1898 وہی سال ہے جب سر سید احمد خان کی وفات ہوئی. تو اللہ نے اس قوم کو, اگر کہتے ہیں نا رب متبادل دیتا ہے, تو ایسا ہی ایک بندہ پیدا ہوا 1898 میں جب سر سید اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو اللہ نے جو ہے سید احمد شاہ کی صورت میں ہمیں ایک اور لیجنڈ, ایک اور ہیرا عطا کیا. 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے, لاہور کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے تعلیم پائی, انگریزی کے استاد تھے, ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر رہے, اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مندوب کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا. پطرس بخاری کی میں بات کر رہا ہوں. مرزا کی سائیکل اور ہاسٹل میں پڑھنا, اسی طرح میں اور میبل, چھوٹے چھوٹے 11 مضامین ہیں. تو وہ ان کی جو ادبی زندگی ہے یا ادبی خدمات ہیں, ان کو یہ قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں. تو اوریجنل نیم ان کا ہے جی سید احمد شاہ, اور پطرس بخاری کے نام سے مشہور ہے. یہ نیو یارک میں دفن ہے. 1954 میں انہوں نے نیو یارک کے اندر ہی, اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب تھے, تو وہیں پہ انہوں نے وفات پائی اور وہیں پہ یہ مدفون ہے. جیسے ہم نے نظر محمد کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ لندن میں ان کی لاش کو جلا دیا گیا تھا ان کی وصیت کے مطابق. وہ رائل برٹش آرمی کا جو ہے حصہ تھے جی. اس حوالے سے میں وہ چند اہم نام جو ضروری ہیں یا اکثر رپیٹ ہوتے رہتے, ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے, مثلا جو زیادہ بار بار موسٹ ریپیٹڈ جو کوسچنز ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ ریپیٹ کیا ہے. اسی طرح نیکسٹ سلائیڈ رانا صاحب. سر نیکسٹ جو سلائیڈ ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کرتے ہیں سٹارٹ. ایک کوسچن ہے ایک پارٹیسپینٹ کی جی طرف سے کہ تشبیہ, جی جی استعارہ, تلمیع اور مجاز پرسن, ان میں ڈفرنس کیا ہوگی؟ جی جی, اس پہ آپ ایک پورا سیشن رکھ لیں. میں آج مختصراً ان چیزوں کو بیان کر دیتا ہوں. تشبیہ, استعارہ اور تلمیع جو ہے ان کو میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں, لیکن آپ اس پہ ایک پورا سیشن رکھیے گا. میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ صرف آپ کو لٹریچر کو سمجھنے میں مدد دیں گی, بلکہ تشبیہ کا کوسچن تو تقریباً ایسے ہی سمجھ لیں کہ 100% شور ہے, وہ تو ہر بار ریپیٹ ہوتا ہی ہوتا ہے جی. جی سن لیں جی. تشبیہ سے مراد ہے جو لفظی مطلب ہے تشبیہ کا, عربی زبان کا لفظ ہے جی تشبیہ, اور اس کا لغوی معنی ہے مانند قرار دینا, کسی چیز کو دوسری چیز جیسا, مانند جانتے ہیں جیسا قرار دینا.
کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا. اور اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی مشترک وصف، خوبی یا خامی، کسی مشترک وصف جسے بولتے ہیں خوبی، مشترکہ خوبی یا خامی کی بنا پہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. جی کیا کہلاتا ہے؟ جی تشبیہ کہلاتا ہے. تشبیہ کا لفظ جو ہے وہ مشابہت سے نکلا ہے، مانند جیسا. میں نے اس کا لغوی معنی بتایا آپ کو، اور اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک چیز کو مشترک خوبی یا خامی کی بنا پہ دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. اور تشبیہ کی جو اراکین ہے، مثلا میں پہلے اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا یہ پچھلے پیپر میں آیا تھا جی لیکچرر کے ایک شعر، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. ناصر کاظمی کا شعر ہے. وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. اسی طرح امیر کا ایک شعر ہے بڑا مشہور و معروف، اور تشبیہ کی تشریح توضیح میں یا جب اب کوئی بھی بندہ تشبیہ کے حوالے سے بات کرتا ہے تو یہ شعر ضرور پڑھا جاتا ہے. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی. اب دیکھیے ذرا، گلاب کی پنکھڑی، پھول کی پتی بھی بہت نازک ہوتی ہے. محبوب کے لبوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت نازک ہوتے ہیں. تو وہ اپنے محبوب کے لبوں کو پھول کی پنکھڑی سے تشبیہ دے رہا ہے. دو وجوہات ہیں، ایک تو نزاکت ہے اور ایک رنگت ہے، کیونکہ پھول سے مراد عام طور پہ گلاب کا پھول لیا جاتا ہے جس کی رنگت گلابی ہوتی ہے اور وہ بہت دلکش اور خوبصورت ہوتا ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے جو ہونٹ ہیں، جو اس کے لب ہیں، وہ بھی اس کے یعنی پھول کی طرح نازک ہیں اور خوبصورت ہیں. جی تو یعنی ہونٹوں کی نزاکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہونٹوں کو کس جیسا قرار دیا گیا ہے؟ پھول کی پتی جیسا. یعنی ناز کی